اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ کی بعثت کے مقاصد، آپ کو بھیجے جانے کی وجہ اور اس کی غرض و غایت کو اللہ جل شانہ نے کلام اللہ میں بہت ہی واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے امت کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے فریضے کو انجام دینے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دور میں بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، اور دوسرا آپ کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد امت نہیں آئے گی۔ آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد کتاب نہیں آئے گی۔ رب کائنات نے انسانوں کے لیے جو ہدایات اور اپنی رضا جوئی کے حصول کے جو طریقے ارشاد فرمانے تھے، قیامت تک کا وہ سارا نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا، مہر لگا دی سلسلہ نبوت کے اوپر، بند کر دیا مرسلین اور نبیوں کے تشریف آوری کے دروازے کو، اور فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو آپ نے فرمائی ہے، اس کا خلاصہ، اس کا اختصار یا اس کی تلخیص کی جائے تو وہ دو تین چیزیں ہیں جو آپ چھوڑ کر گئے دنیا کے اندر۔ ایک، یہ دین اپنی کامل شکل کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام اپنی مکمل اور کامل شکل کے اندر اس لحاظ اور اس اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زمانوں نے بدلنا ہے، لوگوں کی طبیعتوں کے اندر فرق آنا ہے، لوگوں کے مسائل، ان کی ترجیحات، ان کا طرز زندگی، یہ سب تغیر و تبدل اس میں ہوتا رہے گا۔ اس سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رب کائنات نے قرآن پاک کی شکل کے اندر ایک جامع کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح قیامت تک کے لیے عطا فرمائی ہے۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، جو ان کی محنت کا ایک شاہکار اور نمونہ تھا، وہ تربیت یافتہ افراد کی جماعت تھی، جن پر کام کیا تھا، جن پر محنت کی تھی، جن کی تربیت کی تھی، جن کو تعلیم دی تھی، جن کے سامنے اپنے عمل کا نمونہ اور اسوہ کھڑا کیا تھا، وہ دوسری چیز تھی۔ اور تیسری چیز جو آپ چھوڑ کر گئے تھے، وہ ایک امت تھی پوری۔ ایک تو یہ خود جماعت صحابہ امت کا حصہ ہے، ایک یہ تصور کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، روئے زمین کے تمام کلمہ گو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت سے وابستہ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، یہ ایک رشتہ اخوت اور محبت کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کی مثال، معروف مثال اس کی عطا فرمائی کہ یہ جسد واحد ہے، ایک جسم کی طرح ہے یہ ساری امت، چاہے شرق میں رہتی ہو یا غرب میں رہتی ہو، چاہے اس کی زبان کچھ بھی ہو، اس کی تہذیب کچھ بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی کلچر سے وابستہ ہو، ہر صورت کے اندر ان کے درمیان ایک ایسا لازوال رشتہ ہے جو کسی بھی صورت کے اندر کمزور نہیں ہو سکتا، اور کوئی اور رشتہ اس رشتے کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، اور وہ رشتہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ۔
مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے ہر دور کے اندر اس رشتے کی لاج رکھی ہے، اس رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کی ہے۔ پہلی مواخات جو مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر کو جوڑ کر جس کا نمونہ امت کو عطا فرمایا تھا، امت نے ہر زمانے کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی مثال پیش کی ہے۔ اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن حضرات کو مکہ مکرمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے مالی وسعت اور فراخی سے نوازا تھا، وہ اپنی اس وسعت اور فراخی کو کمزور مسلمانوں، خاص طور پر کمزور مسلمان غلاموں کی آزادی کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور سمجھدار لوگ جو معاشرے کے تھے وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم لوگ ایسے ضعیف لوگوں کو چھڑاتے ہو، ایسے کمزور لوگوں پر احسان کرتے ہو جو تمہارے احسان کا بدلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ کسی ایسے بندے پر احسان کرو جو کل تمہارا دست و بازو بنے، کسی ایسے بندے کے اوپر مہربانی کرو جو کل تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا یہ احسان اور ہماری یہ مہربانی اور ہماری ان کے لیے خیر خواہی یہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تو نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، دنیا کے اندر کوئی جزا اور شکریہ اس انسان سے نہیں چاہیے، ہمارا معاملہ رب کائنات کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے اس وقت ایک اسلامی خیر خواہی کی فضا مکہ مکرمہ کے اس ماحول کے اندر بھی بنی جو مسلمانوں کے لیے، جس میں زمین بالکل تنگ اور گویا ان کے لیے اسباب حیات سب سے زیادہ مشکل تھے، لیکن وہاں پر ہی مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے اور اسلامی رشتے کو قائم کرنے کے اندر کس قدر اونچے درجے کے اوپر کامیاب ہوئے۔ اسلام اللہ جل شانہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے اور اس نے پھیلنا تھا مدینہ منورہ کی اس چھوٹی سی بستی سے، اور اس بستی کے واقعی جغرافیے کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے چھوٹے ہونے کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ چند سو افراد کی بستی سے انصار اور مہاجرین دونوں ملا کر چند سو گھرانوں پر مشتمل یہ بستی تھی، جس سے اس اللہ جل شانہ نے اسلام کی کرنوں کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانا تھا اور پہنچا کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ زہرا فاطمہ بطول سے کہا تھا کہ فاطمہ تیرے ابا کا دین، اس کا لایا و دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا۔ اللہ جل شانہ نے بھیجا اس لیے کہ یہ ہر جگہ پہنچے۔ آج فاطمہ کے ابا کا دین دیکھیں کہاں کہاں اللہ جل شانہ نے پہنچایا، اور اس بات کو کیسا سچ ثابت فرمایا کہ پہاڑوں کے اوپر اور دور دراز علاقوں کے اندر اور صحراؤں کو اور سمندروں کو قطع کر کر آپ دور دراز کی بستیوں کے اندر پہنچے تو وہاں پر بھی آپ کو محمد عربی کے غلام نظر آئیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کی آفاقیت کا تقاضا تھا، کیونکہ نبی اور نہیں آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائیں، جس طرح آپ کی ذات، آپ کی نبوت، آپ کی کتاب ابدی اور آفاقی ہے، قیامت تک کے لیے اور اس کے بعد بھی انسانوں کے کام آنے والی ہے، ایسے ہی آپ کی تعلیمات کو بھی اللہ جل شانہ نے ایک دوام عطا فرمایا، اس کو ایسی جامع اور مانع تعلیمات عطا فرمائی کہ اس کا تعلق کسی ایک ماحول اور ایک علاقے اور ایک زمانے کے ساتھ نہیں تھا۔ کتنا زمانہ بدلتا چلا گیا، حالات میں تبدیلی آتی گئی، آج بھی وہ ویسے ہی ریلیونٹ ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ آپ نے جن چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین، سنت اللہ کی طرف بڑے شدید الفاظ کے ساتھ، بڑے سخت الفاظ کے ساتھ توجہ دلائی ہے اور انسانوں کو اس کے عواقب اور نتائج سے ڈرایا ہے، اس میں سے ایک اہم ترین چیز جس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے دنیا کے اندر، آپ نے اس کے شدید نتائج کے بارے میں بتایا ہے، وہ ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر انسان جب ظلم کرتا ہے، جب تجاوز کرتا ہے، جب تعدی کرتا ہے، جب کسی کا حق مارتا ہے،
جب کسی کے اوپر ظالمانہ طور پر مسلط ہوتا ہے، جب کسی کی عزت، آبرو، جان، مال کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنے لیے آخرت کے اندر اندھیرے تیار کرتا ہے. ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے آخرت لازماً اندھیری ہے. دنیا کے اندر بسا اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتے ہیں. دنیا میں آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ عین حالت ظلم کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا برا انجام لوگ نہیں دیکھ پاتے. بسا اوقات دنیا میں بہت بڑے بڑے ظالم ایسے رخصت ہوئے ہیں کہ جن کا دنیا کے اندر انجام انسانوں نے نہیں دیکھا، اسی لیے آپ نے آخرت کے انجام کی طرف اس کے اشارہ فرمایا. اگرچہ ظلم کے بارے میں یہ ضرور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر اس انسان کے اوپر اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. اگر وہ بد انجام نہ بھی ہو جو ظاہری طور پر جس کے انسان منتظر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر اس کو اندرونی اور باطنی طور پر بسا اوقات اتنے شدید ترین تکلیفات میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حال وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کس حال کے اندر رہ رہا ہے اور کس حال سے وہ گزر رہا ہے. قرآن پاک میں ظلم، 3 قسم کے ظلم کا بیان ہوا ہے. ایک ظلم کہا گیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے اور اس ظلم کا تعلق اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور وہ شرک کو ظلم کہا گیا. ان الشرک لظلم عظیم، کہا گیا کہ شرک سب سے بڑا اور اونچا ترین ظلم ہے کہ یہ انسان اللہ جل شانہ کو کی قدرتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے سارے نظام کو جو پکار کر اس کی وحدانیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس کو یہ انسان دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی اللہ کی بنائی ہوئی حقیر مخلوقات کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کو اللہ جل شانہ نے ظلم کہا ہے. دوسرا ظلم اللہ جل شانہ نے وہ فرمایا جو انسان پر کرتا ہے، اور فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت آئے گی ان لوگوں کے اوپر جو انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو انسانوں کے اوپر تعدی اور تجاوز کرتے ہیں. اور ظلم کی تیسری قسم بیان فرمائی گئی جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے فرمایا کہ خود اپنے اوپر انسان ظلم کرتا ہے. کیا مطلب؟ وہ کام کرنا جس کے عواقب اور جس کے نتائج تباہ کن انسان کو بتا دیے جائیں، کھول کر بتا دیے جائیں. قرآن پاک کی آیات کے اندر دنیا کے سب سے سچے انسان سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چیزوں کے نتائج بتا دیے جائیں کہ یہ کام کیا جائے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کام کیا جائے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا. اگر کوئی انسان ان نتائج سے بے پرواہ ہو جائے اور پھر بھی دہرا کر ان کاموں کو کرے تو قرآن کہتا ہے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ان کاموں کا انجام کیا ہوگا. اس کو بتانے کی جو سب سے اعلیٰ ترین صورت ہو سکتی تھی. دیکھیں بسا اوقات خبر ہم تک آتی ہے، اس خبر کے اندر ابہام ہوتا ہے، اس خبر کے اندر اجمال ہوتا ہے، اس خبر کے اندر شک ہوتا ہے، اس خبر کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی، کوئی ثقافت نہیں ہوتی اس کی. تو ہم عجیب تذبذب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس خبر کے اوپر یقین کریں یا یقین نہ کریں، اس کو سچا جانیں یا جھوٹا جانیں، یہ بالکل حقیقت کی عکاسی کر رہی ہے یا یہ مبالغہ ہو رہا ہے اس کے اندر. قرآن نے اور حدیث نے اور اللہ کے دین نے اور اللہ اور اس کے رسول نے دین کے بارے میں ہمیں کسی ایسے تذبذب کے اندر نہیں چھوڑا. کسی خبر کو بھی ہمیں اس انداز میں نہیں دیا گیا کہ انسان ورطہ حیرت میں ہو کہ اس میں سے کس بات پر یقین کروں اور کس بات کو چھوڑ دوں، کس بات کو سچا جانوں اور کس بات کو جھوٹا جانوں، کس بات کو قابل عمل جانوں اور کس بات کو قابل عمل نہ جانوں. اس قسم کے تذبذب میں، ایسی کسی تشکیک میں، ایسی کسی کنفیوژن کے اندر مسلمانوں کو نہیں رکھا گیا، انسانوں کو نہیں رکھا گیا. اللہ جل شانہ نے اپنی وحدانیت کی نشانیاں اس کائنات کے اندر ایسی پھیلا دی ہیں کہ علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے اگر کسی کو نبی کی رسالت نہیں بھی پہنچی تو بھی اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک. کائنات پر اگر وہ صرف عقل کی نگاہ ڈالے گا، جو عقل اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اپنی فطرت کی اس پکار کے اوپر اگر لبیک کہے گا تو اللہ جل شانہ کی وحدانیت اس کو سمجھ کے اندر آئے گی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آنے کے بعد کھول کر اور دہرا کر اور بتا کر اور ہر پہلو سے اس کے انسان کو اس کے
اندر اور باہر کے مسائل بتا کر اور پھر خود اس کے اوپر عمل کر کر کسی چیز کو پردہ خفا میں نہیں رہنے دیا، کسی چیز کو کسی الجھاؤ میں نہیں رہنے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں فرمایا کہ ظلم آخرت کے اندھیرے ہیں اور آخرت کی گھاٹیاں ہیں جس سے یہ انسان گزرے گا دنیا کے اندر جو تجاوز کرے گا۔ اور ایک دوسرا بھی ارشاد فرمایا ظلم کے بارے میں، اور ارشاد یہ فرمایا کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہوگا اور دوسرے مسلمان اس کے اوپر خاموش ہوں گے، احتجاج نہیں کریں گے، اپنے حتی المقدور اس پہ جو ان کے بس کے اندر ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے وہ اس کے لیے کردار ادا نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے اندر مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ آگ ان کو بھی لپیٹے گی، ان تک بھی پہنچے گی۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو عافیت کے اندر ہیں، ہم تو بڑے خیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خیریت اور ان کی عافیت کی مدت محدود ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے ایک کونے کے اندر اس قدر ظلم ہو رہا ہو اور اسی دنیا کے دوسرے کونے کے اندر ان کے رشتے کے مسلمان بیٹھے ہوں اور وہ اس کے اوپر خاموش ہوں، اور ایسی خاموشی جو رضامندی کی دلالت کرتی ہے کہ گویا اس امت کے اندر کوئی نہیں ہے جس کو اس کے اوپر کوئی تکلیف ہو۔ آج شام کے شہروں کے اندر معصوم بچوں کے ساتھ، بے گناہ خواتین کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلح نہتے لوگوں کے ساتھ کس قسم کی سربریت، لوگ اس کو اردو کا ایک محاورہ ہے بربریت استعمال کرتے ہیں، یہ انگریزی سے آیا ہے، اور یہ بربر تو مسلمان تھے، ان کے لیے انگریزوں نے محاورہ نکالا تھا تو ہم نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا کہ بربریت ہم کہتے ہیں۔ بربروں کو کہ تو جنگ عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں تو انہوں نے ان کے لیے یہ لفظ نکالا تھا کہ یہ بہت بڑے مظالم تھے جو جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیسی پتے کو پانی کر دینے والی، دل کو پگھلا دینے والی تصویریں آپ کے سامنے معصوم بچوں کی آتی ہیں۔ ان کے اعضاء کٹے پھٹے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، ان کی آنکھوں کے اندر دیکھیں زمانے بھر کی مظلومیت جیسے سمٹی ہوئی ہو، اور خواتین کی چیختی چنگھاڑتی اپنے بچوں کی لاشوں پہ کھڑی تصویریں، پورے کے پورے شہر کھنڈر ہو گئے، اور 55 اسلامی ملک اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں جو اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور ان کے حکمران بھی موجود ہیں، ان کے لوگ بھی موجود، ان کی تنظیمیں بھی موجود ہیں، ان کے اجتماعی فورمز بھی موجود ہیں، OIC کے نام سے اور عرب لیگ کے نام سے اور مختلف ناموں سے، لیکن آپ کو کہیں سے کوئی صدا اٹھتی ہوئی آتی؟ کوئی صرف یہ کہتا ہوا بولتا نظر آتا ہے کہ اس ظلم کو بند کیا جائے؟ یا ان مسلمانوں کی کیا داد رسی ہو سکتی ہے جو آج کیمپوں کے اندر اس شدید ترین اس وقت، اور یہ جو پچھلے 2 مہینے گزرے ہیں، آپ اس خطے کی سردی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ میں سے جس نے ترکی نہ دیکھا اور جس نے شام نہ دیکھا۔ اس ترکی اور شام کی سرحد پر جہاں پناہ گزین موجود ہیں، یہ میری اور آپ کی سردی تو وہاں کی گرمی ہے۔ اس سردی کے اندر کپڑوں کے خیموں کے اندر وہ بچے اور ان کی مائیں اور ان کے لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کو تو چھوڑیں، وہ تو چلیں سردی کا ہی مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو اس وقت الغوطہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 3 ہفتوں سے، اس کے اوپر امت اسلامیہ کے اندر کوئی طاقتور آواز نہیں اٹھ رہی، مسلمانوں کی جانب سے اس کے اوپر کوئی شور تک نہیں ہے کہ اسے وہ کہیں کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے جرم بے گناہی کے علاوہ؟ یہ عام نہتے لوگ ہیں۔ اس پر حقیقت یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ خدا جانے ہماری عافیت کے کتنے دن باقی ہیں اگر ہمارے ہاں رویہ ایسا ہی ہو، اگر یہی بے حسی کی ایک چادر پوری امت مسلمہ پر شرق سے لے کے غرب تک چھائی ہوئی ہو، پوری عرب دنیا خاموش، اور اپنے مفادات کی جنگ کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر سارے کے سارے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے سے بڑے اقدام سے گریز نہیں کریں گے کہ ان کا جس سے یہ ان کو اتنی تسلی ہو کہ اس سے ہمارے اقتدار کے چند دن شاید بڑھ جائیں، اس کے لیے بڑے سے بڑے کام کرنے سے وہ گریز نہیں کریں گے۔ مصر کے اندر اخوان کی حکومت گرانے کے اندر اور وہاں پر سیسی کی حکومت لانے کے اندر خود عرب دنیا کا کیا کردار رہا، اس کے اندر اربوں ڈالر کی مدد دی، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں مصر کی اسلامی تحریک ہمارے ملکوں میں نہ داخل ہو جائے۔ اس رستے کو روکنے کے لیے
کسی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا، کسی بھی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی امت مسلمہ کی قیادت کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ زوال کی انتہا ہے کسی معاشرے کی۔ اور اللہ جل شانہ جب آسمان سے وہ فیصلے نازل فرماتے ہیں جس کے اوپر قوموں کو اجتماعی طور پر لپیٹا جاتا ہے، اس سے پہلے اخلاقی زوال یہاں تک پہنچ جاتا ہے لوگوں کا۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اس وقت۔ اس پر آپ کبھی تاریخ انسانی کو اس کے اندر دیکھیں، اس پر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، مسلمانوں پر جو قیامتیں اجتماعی طور پر اس سے پہلے آئیں، سقوط غرناطہ ہوا، اندلس کا سقوط ہوا، بغداد کا سقوط ہوا، ہندوستان کے اندر ہماری 800 سالہ حکومت جو ہے وہ گری، اور خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے حصے بکھرے ہوئے ترکی کے ٹوٹنے سے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے حکمرانوں کے حالات کیا تھے، اور اجتماعی طور پر مسلمان معاشروں کی حالت کیا تھی۔ یہ ایک درس عبرت ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تاریخ کے صفحات کے اندر موجود نہ ہو۔ تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھیں کہ اس وقت کیا اجتماعی صورتحال ہوتی ہے، مسلمانوں کے اجتماعی اخلاق۔ سب سے بڑی چیز آپ کو اس پہ یہ نظر آئے گی کہ مسلمانوں پر ایک سکوت مرگ چھایا ہوا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ سارے مردہ ہیں۔ آپ سوچیں دنیا کے اندر 1 ارب 65 کروڑ مسلمان بستے ہیں، کتنی بڑی قوت اور آواز ہے یہ۔ اگر صرف یہ آہو بکا کریں تو ان کے نالے عرش سے ٹکرائیں، اگر صرف یہ آواز بلند کریں تو ان کی آواز پوری دنیا کے اندر سنی جائے، مگر دنیاوی مفادات نے منہ کے اوپر مہر لگائی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے مفادات نے، چھوٹی چھوٹی چیزوں نے منہ بند کیے ہوئے، اور اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بعض اس کے اندر درپردہ شریک ہیں اس کے اندر۔ اور سب آج ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ سے۔ یہ جو آج اسرائیل کے اوپر عرب دنیا رونا روتی ہے کہ اسرائیل قائم ہو گیا ان کے کلیجے کے اوپر، جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے اس میں خود عرب ملکوں کا کیا کردار رہا ہے؟ جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی تو وہ کس کی طرف تھے؟ ان میں سے کتنے ملک کس کے ساتھ تھے؟ ان کے درپردہ آپس کے اندر کیا معاہدات چل رہے تھے، جس کے نتیجے کے اندر آج ان کے کلیجے کے اوپر ایک صہیونی ریاست قائم ہوئی ہے۔ اس پر ان کا واویلا، ان کا شور، اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کوئی یہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے پوشیدہ معاملات اللہ سے بھی پوشیدہ ہیں، کہ اللہ جل شانہ نہیں جانتا کہ کیا ہوا دنیا کے اندر۔ میں نے پہلے بھی یہاں پر ان خطبات کے اندر یہ بات عرض کی ہے کہ اس دنیا کو اللہ جل شانہ نے کسی میتھمیٹکس کی کسی ایکویشن کی طرح بنایا ہے۔ 2 + 2 = 4 کے اصول پہ دنیا قائم، طے شدہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا، یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا، یہ ہوگا تو نتیجہ نکلے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیمات کے اندر اس بات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی حماقت ہوگی کوئی انسان کرے کوئی عمل کچھ ہو اور اس سے کسی اور نتیجے کی توقع ہو اس کو، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ ایک انسان بوئے گندم اور چاول کی فصل کی توقع رکھے تو اس زمیندار کو لوگ پاگل سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ ایک آدمی بوئے کانٹے اور اس سے پھولوں کی توقع رکھے تو لوگ اس کو پاگل سمجھیں گے۔ امت اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے لیے اسلام کے رشتے کے اعتبار سے اس کے اندر جگہ نہ ہو، اسلام کے رشتے کی قدر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی قدر نہ ہو، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ ہماری اس اجتماعیت کو چھوڑ دیا جائے گا یا اس کو بچا لیا جائے گا یا وہ دنیا کے اندر کسی بھی اعتبار سے اس اجتماعیت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک کے بعد ایک ملک مسلمانوں کا ہماری نگاہوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے۔ ایک جگہ چنگاری لگی تیونس کے اندر، اور وہاں سے اٹھی ہوئی آگ نے دیکھیں لیبیا بھسم کر دیا، اس نے مصر کے اندر کیسے حالات پیدا کر دیے، شام کیسا کر دیا، عراق کیسا کر دیا، یہ ساری اسلامی دنیا آج سعودی عرب کیسے ہچکولے کھا رہا ہے، یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، قطر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ پوری اسلامی دنیا ہمیں ایسے ہلتی ہوئی ایسے ارتعاش کے اندر نظر آ رہی ہے، اور ہم سارے یہ سمجھتے ہیں جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو باقی لوگ تباہ ہوں گے، ہم تو امن اور عافیت کے ساتھ۔ تو جو قدرت کا جو پھیر ان کے اوپر آیا ہے اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور ان عواقب اور اسباب کا رستہ روکنا چاہیے جس کے نتیجے کے اندر یہ تباہیاں داخل ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو اس کا سبب بنتی ہے وہ ظلم ہے۔ جس معاشرے کے اندر ظلم ہوگا، اور جب وہ ظلم ایک حد سے بڑھے گا، اس حد سے بڑھ جائے گا کہ اس ظلم کے اوپر بولنے والے چپ ہو جائیں گے، اس ظلم کی نشاندہی کرنے والے خاموش ہو جائیں گے۔ جب یہ ظلم بڑھے گا تو اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں معاشروں کے اندر۔
اسی لیے ہم حکومتوں سے کہتے ہیں یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، جب ریاست خود اپنے بچے مارے گی اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلے گا، آج کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا، آج ان کو ہماری سب سے بڑی عدالت عظمیٰ نوٹس پہ نوٹس دے کر ان لوگوں کو بلا نہیں سکتی، اس معاشرے کے زوال کی آپ علامت دیکھیں۔ سینکڑوں ماورائے عدالت قتل کے ملزمان ملک کے اندر موجود ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ، ہمارے سامنے ہے سارا کا سارا منظر کہ ہمارا نظام عدل و انصاف کس قدر زوال پذیر ہو گیا، اور اس کے باوجود خاموشی ہے پورے ملک کے اندر۔ کچھ اس کے مہلک نتائج نکلتے ہیں۔ میں جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے وزیروں سے، کسی اور لوگوں سے، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ظلم کو اللہ جل شانہ نہیں چھوڑتا، یہ اس کا نظام ہے، ڈھیل دیتا ہے، بسا اوقات وہ ڈھیل بہت لمبی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا معاملہ ہے، وہ کوئی ہماری طرح ہمیں تو عجلت ہوتی ہے ہر چیز کی، لیکن اس کے بعد جب قدرت کا جھاڑو حرکت کے اندر آتا ہے تو وہ چیزوں کو صاف کرتا ہے۔ اور یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کفر پر تو چیزیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی۔ گویا قدرت کفر کے قابل برداشت ہو سکتا ہے، ظلم قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم جو مغربی معاشرے کی مثال دیتے ہیں اور آپ غور کریں اور دیکھیں تو یقیناً ایسا ہے کہ بہرحال انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر اندرونی طور پر، یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے لیے انہوں نے عدل کے پیمانے ضرور قائم کیے ہیں داخلی طور پر اپنے ملک کی حدود کے اندر، لیکن عالمی طور پر وہ لوگ عادل نہیں ہیں۔ عالمی طور پر سارا ظلم انہی کی سربراہی کے اندر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو لاکھوں انسان مارے ہیں پچھلی 3-4 دہائیوں میں، کس نے مارے ہیں؟ تو وہ آپس میں اپنے معاشرے کے اندر کم سے کم عدل قائم کرنے کے اندر کامیاب ہیں، انصاف لوگوں کو ملتا ہے، عدالتیں ان کی آزاد ہیں، ان کے یہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا آدمی دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اور بڑے سے بڑے آدمی کو عدالت کے اندر لا سکتا ہے۔ یہ اس کے نتائج وہ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر۔ باقی عالمی طور پر وہ قطعاً انصاف پسند نہیں ہے۔ جتنا خون ان کے گردن کے اوپر ہے، جتنے ان کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگین ہیں، پچھلی صدیوں کے اندر اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، میں تو اعداد و شمار دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ عراق کے اندر کتنے لوگ مارے گئے، افغانستان میں کتنے لوگ مارے گئے، فلسطین میں کتنے لوگ شہید ہوئے، اور برما کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے، بوسنیا کے اندر کتنے لوگ، اس کے چیچنیا کے اندر کتنے لوگ۔ تو یہ سارا کا سارا ظلم جو ہے، یہ سارا کا سارا خون جو بہا ہے، یہ کس کا ہاتھ رنگین ہے اس کے خون سے؟ اور عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ ان لاکھوں، بلا مبالغہ لاکھوں، بلکہ بعض، میں تو کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، مجھے تو اس کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ عراق کے اندر پچھلے 20-25 سالوں کے اندر مرنے والے لوگوں کی تعداد 1 کروڑ ہے۔ تو 1 کروڑ نہ بھی ہو تو لاکھوں کے اندر تو یہ تعداد ہے ہی ہے ایک ملک کے اندر۔ اس قدر جب خون انسانوں کا زمین کے اوپر بہے گا اور اس بہنے کو لوگ عام بات سمجھیں گے، اس کے اوپر کوئی بولے گا نہیں۔ اب ہمارے اس پہ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے کیا ہے تاکہ ہم اس کے نتائج سے بچ سکیں۔ ہمارے ذمے اللہ جل شانہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جل شانہ نے کسی انسان کے اوپر اس کی مقدرت سے، اس کی استطاعت سے، اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ ہر انسان کے اتنا مکلف ہے جس قدر اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جتنی اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے حکمران اپنی توفیق کے بقدر مکلف ہیں، ہمارے بااثر لوگ اپنی توفیق کے بقدر مکلف ہیں، اور عام مسلمان کم سے کم 2 کام ضرور کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں عافیت کی مانگے کہ اللہ جل شانہ ان کی اس آزمائش کو مختصر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ظلم اور ان بریت کرنے والے اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر نمونہ عبرت بنائے اور نیست و نابود فرمائے۔ اور دوسرا، آواز اٹھائے، کم سے کم جو اس کی آواز ہے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، علماء منابر سے گفتگو کریں، ممبروں سے بات کریں، اور سیاسی لیڈر اپنی جماعتوں سے گفتگو کریں۔ دیگر لوگ، آج کل لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لکھتے ہیں، آج کل دوسرے اخبارات و جرائد میں لکھتے ہیں، ٹی وی چینلوں کے اوپر۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر اس عالمی حالات سے کوئی بندہ واقف ہو اور اس کے بعد پاکستان کے میڈیا کو دیکھے تو لگتا ہے دنیا کے اندر ایسا امن قائم ہے کہ کہیں پر کوئی واقعہ ہوا نہیں۔ ہمارے میڈیا کو خبریں صرف اس بات کی ملتی ہیں کہ پڑوسی ملک کی کون سی اداکارہ فوت ہو گئی، انہیں صرف اس کا پتہ چلتا ہے، اور اس پر ان کے تعزیتی پروگرام جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ اور عجیب ہے کہ
ایک شخص کے فوت ہو جانے کے اوپر جس کو اتنا دکھ ہو، اس کو ان لاکھوں انسانوں کے اس مظلومانہ قتل پر دکھ نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چیزیں کن کے ہاتھ کے اندر ہوں گی، اس کی پشت پر کون ہوگا جو اس خبر کو بھی پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے کہ ان مسلمانوں کو بتاؤ کہ تمہارے لاکھوں مسلمان بھائی مارے گئے بڑے مظلومانہ طریقے کے ساتھ، یہ خبر بھی ان تک نہ پہنچنے دو، اس پر کوئی روئے نہ، اس پر کوئی احتجاج نہ کرے، اس پر کوئی بولے نہ، اس پر اپنی آواز نہ بلند کرے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس نظام کی پشت پر وہ کون سی قوت ہوگی، وہ کون سا ہاتھ ہوگا اس کے پیچھے جس نے اتنا کنٹرولڈ ماحول بنایا ہوا ہے کہ جو خبر وہ چاہے گا وہ آپ کے کانوں تک پہنچے گی، جس خبر کو وہ آپ سے روکنا چاہے لاکھوں انسان خون کی ندیوں کے اندر بہہ جائیں، آپ کو اس کی خبر نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس پر حقیقت یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی سنت اللہ سے جو واقف، جس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے ایسے موقعوں کے اوپر، تو یہ یقین آتا ہے کہ ہم سب اس وقت اس ڈھیل اور مہلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے اور مہلت کی زندگی ہم سارے کے سارے گزار رہے ہیں۔ اس مہلت کی زندگی کے اندر اللہ جل شانہ ہمارے لیے کوئی عافیت پیدا فرما دے، ورنہ جب اللہ اس ڈور کو کھینچتے تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر اس نظام سے باہر نکلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ سارے عالم اسلام کے لیے، ساری دنیا کے لیے امن و امان کے فیصلے فرمائے۔ جن اعمال کی وجہ سے آسمانوں سے یہ فیصلے نازل ہو رہے ہیں تباہی و بربادی کے، اللہ جل شانہ ہمیں ان اعمال سے اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔